أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المولى الجان ماهي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله أميته فقد أطاع الله في متبة الكعبة هو الله كلامه كلام الله وما ينطق من الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلمة كلام هو البراق ورفع مركبه على إبراهيم سفره وقام الأهدية تقامه ومثابة للناس أمة أخرجت للناس كتابه بأهل الناس رسول الناس جميعا وصحابه مثل الأنبياء ألا تقل حالهم صلى جعل الله له معنى كلمة حلال طيبة خاتم النبيين رسول الله الصلاة والسلام عليه وعلى آله أجمعين رحمة الله. السلام علیکم. آج کی گفتگو محفل میں اس سے پہلے کہ میں نقطہ پر کار حق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں کچھ کہوں میں ان کے پتہ فرمانے کے بعد کے کچھ حالات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دوستوں جب یہاں لاہور میں قیادت پاکستان 23 مارچ 1940 کا جلسہ منعقد کیا جا رہا تھا تو یہاں مسلمانوں نے ایک اتنا پرجوش نعرہ لگایا کہ جلسہ نہ رہا بلکہ اللہ کے بندے اپنے رب کو اپنی رضا پیش کرنے لگے. اس دن یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ مسلمان کیا جانتا ہے. اس دن یہ اللہ کے بندے اپنے رب کو بندگی کر کے دکھا رہے تھے اور یہ جلسہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقریر سے پہلے خدا بندے سے کچھ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میں تقریر ہو چکا. دوستوں اس دن اپنے بندے کو بتا دیا کہ تقدیر کے پابند ہے نہ بتا تو ذمہ دار تقدیر کے پابند ہے نہ بتا تو ذمہ دار مسلمان ہے فقط احکام الہی کے پابند. دوستوں اس دن مسلمانوں نے فیصلہ کیا پاکستان حاصل کر رہیں گے یا میں شہید کرنے چاہیے اور اللہ کی قسم اس نسل نے اپنے جب سے کیول پانے کو پورا کیا 1 کروڑ افراد اپنے گھر سے لیے 50 لاکھ راستوں میں شہید کر دیے اور 50 لاکھ پاکستان پہنچا. اس کے بعد قائد محمد علی جناح نے سب سے پہلی آتی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا انتظار کرتے ہیں ہم نے وہی سب کچھ کیا جس کا حکم اقبال ہے. دوستوں ایک بات یاد رکھنا کہ جب اللہ کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو ان کو اقبال تحفے میں دیتا ہے. جب اللہ کسی قوم کو عطا مبتلا کرنا چاہتا ہے تو ان سے اقبال کے تحفہ چھین لیا جاتا ہے. دوستوں پاکستان بننے سے پہلے علامہ اقبال کا انتقال کیوں ہوا یہ بات کی حد تک خاص ہوا. آئیے آج میں کچھ بات کروں. دوستوں انسان کے رسول کا یاد ہوتا ہے جب میں اللہ اپنے گھر کے باہر کا میں دعا کیا کرتے تھے مالک تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے. حالانکہ ان کو وہ تمام خوشخبریاں سنا دی گئی تھی مگر انہوں نے اپنی مرض سے اس دنیا فان سے جانا پسند فرمایا اور جاتے جاتے ایک خوشخبری تھی یہاں آنے والے مسلمانوں کی نسلیں میری گھٹی میں یعنی کہ ہر دور میں اقبال کا شہیدوں کو چنا جائے گا اللہ کے سپاہیوں کو چنا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے دستوں پاک ہوئے. دوستوں ضرورت ایک عمل کی ہے کہ ہم اقبال کے دیے ہوئے سرمایہ کو ہم آئندہ آنے والی نسلوں میں عملی طور پر مشکل کریں. جانے سے پہلے میں علامہ اقبال کا نوجوانوں کے لیے ایک پیغام پیش کرنا چاہوں گا. تیرے تیرے احمد تحفہ کیوں نہیں ہے تیرے تیرے احمد تحفہ کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. شیر سنا دے ذرا اونچی آواز میں چلیں جی تبا شیر کروا دیں تبا شیر شیر سناؤ چلو اشعار سارے ادھر ہی کھڑے ہو کے بات کریں. میرا نام دیبا ہے میں 5th کلاس میں پڑھتی ہوں. شیر پڑھا اشعار شروع کرو بیٹا اشعار. خودی کا کار بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کا کار بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے کچھ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو پیار آپ اپنی حالت نہیں بدلنے کا. مرتبہ دیکھ ہے اس قوم کی نگرانی ایک نبی دین بھی ایمان بھی اور بیمار بھی اللہ بھی ایمان بھی کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے جن کو بندی ہے کہیں اور کہیں ساتھ ہیں کیا زمانے پلپنے کی کسی باتیں ہیں. میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال بے نمازی بھی تھا اور
12 बजे का टाइम होता है। अब हम थोड़ा सा वो 12 बजे सबक पढ़ वीर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक पढ़ वीर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे का दुनिया की इमामत। मुनफते